اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی. بولو سبحان اللہ. ایک ایک بات پہ سبحان اللہ بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی. اب جب اللہ نے جنت بنائی نا, پہلی جنت بنائی, پہلی جنت اللہ نے بنائی, اللہ نے سب فرشتوں کو بلایا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, آؤ آؤ. سارے فرشتے آ گئے. اللہ نے کہا دیکھو میں نے جنت بنائی. کیسی جنت میں نے بنائی؟ ارے فرشتوں نے دیکھا, کہا اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں, تیری جنت سے بڑھ کر کوئی جنت ہے نہیں. فرشتوں نے بہت تعریف کی, اللہ بہت اچھی جنت ہے. اللہ نے فرشتوں کو کہا یہ تو پہلی ہے, دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اور سچ بتاؤ اللہ نے کیسی جنت بنائی ہوگی. آج آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بڑی بڑی بلڈنگ بنا لیتے ہیں, 10-10 مالے کی, 12-12 مالے کی بلڈنگ بناتے. ارے آپ بمبئی میں جاؤ تو بڑے بڑے ٹاور نظر آتے, اور دبئی چلے جاؤ تو بڑے بڑے برج نظر آتے. حالانکہ بنانے والا تو انسان ہے بھائی, آرکیٹیکٹ بھی انسان ہے, کانٹریکٹر بھی انسان ہے, گارا مٹی بھی زمین کا ہی ہے. ارے ڈیزائن کرنے والا بھی انسان ہے. جب انسان اتنی بڑی عمارت بناتا ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے کو بے چین ہو جاتی ہے اور چکا چوند ہو جاتی ہے, ہماری آنکھیں حیران ہو جاتی ہے. انسان نے جب اتنی بڑی عمارت بنائی کہ ہم دیکھتے ہوئے حیران ہو گئے, تو اللہ کی قسم اللہ کیسی جنت بناتا ہوگا. تو اللہ نے پہلی جنت بنائی, کہا یہ اس سے اچھی کون سی جنت ہے؟ آواز سے بولو نا کون سی. پھر اللہ نے دوسری بنائی, کہا اس سے اچھی, پھر کہا اس سے اچھی, پھر کہا اس سے اچھی, پھر اس سے کہا اس سے اچھی, چھٹی, پھر اس سے اچھی, ساتویں, پھر اس سے اچھی. بس اللہ نے سب ملا کر کتنی جنتیں بنائی. اے پورا بنگال بولے, ساتھ میں کلکتہ بولے بھائی, راج نگر بولے بھائی, کتنی جنتیں اللہ نے بنائی. چلو 8 جنتیں اللہ نے بنائی, لیکن پہلی سے اچھی دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچویں, پھر چھٹی, پھر ساتویں, اور سب سے ٹاپ والی 8ویں. 8ویں جنت جب اللہ نے بنائی نا, اللہ نے قسم کھائی. اللہ نے کہا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری بزرگی کی قسم, میری بڑائی کی قسم, اللہ نے کہا میں 8ویں جنت بنانے جا رہا ہوں, سب سے ٹاپ والی جنت ہے. اللہ نے کہا میری عزت و بڑائی اور کبریائی کی قسم, 7 جنتیں جو میں نے بنائی اس میں وہ کمال نہیں جو سارا کا سارا کمال جمع کر کے میں نے 8ویں جنت میں رکھ دیا. تو آپ پورا مجمع بولے گا بھائی اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8. جانا ہے جنت میں؟ تو چلو میں 8 جنتوں کا نام لیتا ہوں. نام لینا میرا کام, انگلیوں پر گننا تمہارا کام. گنو گے, انگلیوں پر گنو گے نہیں انشاءاللہ. سنتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی, نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. ہر جنت کے اوپر سبحان اللہ بولیں گے بھائی, بولیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی, نام جنت رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی, جنت النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی, جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی, جنت الخلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی, جنت سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی, جنت المقامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی, جنت المأوا. آخری جنت اللہ جل جلالہ نے قسم کھا کر بنائی, اس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. اللہ نے اس کا نام رکھا جنت الفردوس. اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائے. راج نگر والوں اور قرب و جیوار سے آنے والوں, کلکتہ والوں, اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8. ہم کو کس میں جانا ہے؟ نہیں, سوچ کے بولنا, سوچ کے بولنا. کس میں جانا ہے ہم کو؟ 8ویں میں. پہلی دوسری نہیں چلے, تیسری چوتھی بھی نہیں چلے, 5ویں 6ٹھی بھی نہیں چلے, 7ویں بھی نہیں چلے. کیوں؟ نماز پوری ہو گئی, آنکھوں کی حفاظت ہو گئی. ہزاروں گناہ کرتے اور جنت کون سی چاہیے؟ 8ویں چاہیے نا. میرے کو بھی 8ویں چاہیے. آپ کو بھی کون سی چاہیے؟ اب ایک بات سننا اور ایسا جم کے نعرے تکبیر بولنا کہ پورا مجمع کو پتا چل جائے, بلکہ آسمان کے فرشتوں کو بھی پتا چل جائے, 8ویں جنت ہماری ہے. بولو 8ویں جنت ہے.
ایسے نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ہاں بولو، ہمارے نبی معراج پر گئے. ارے بولو نا، ہاں صلی اللہ ہو. ہاں درود پاک پڑھتے جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ہمارے نبی معراج پر گئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی پہلی جنت میں گئے، پھر جنت النعیم میں گئے، پھر جنت عدن میں گئے، پھر جنت خلد میں گئے، پھر جنت سلام میں گئے، پھر جنت مقامہ میں گئے، پھر جنت ماوا میں گئے. اب ہمارے نبی آخری جنت جنت الفردوس میں گئے. ہمارے نبی نے آخری جنت الفردوس کو دیکھا. ساتوں آسمان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، ساتوں زمینیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. جنت الفردوس کو ہمارے نبی نے دیکھا. فرمایا ما لا عین رأت، سبحان اللہ، ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہمارے نبی نے آٹھویں جنت کو دیکھا. کہا اللہ یہ تو ایسی جنت ہے آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، آج تک کسی کانوں نے سنا بھی نہیں ہے، آج تک کسی دل نے سوچا بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے آٹھویں جنت کو دیکھا، جنت الفردوس کو دیکھا. ہمارے نبی کو تو ہم سے بہت محبت ہے نا. ہمارے نبی نے وہاں پوچھا معراج میں، آٹھویں جنت میں پوچھا اللہ سب جنت دیکھا، آٹھویں جنت تو بہت بڑی ہے، اللہ کس کو دے گا؟ اللہ کس کو دے گا؟ اللہ آٹھویں جنت الفردوس بہت بڑی ہے، اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے فوراً جواب دے دیا اے میرے نبی فکر مت کر، آٹھویں جنت تیری امت کو عطا کروں گا. ارے آٹھویں جنت تیری امت کو عطا کروں گا. سنتے جانا، نعرہ تکبیر میں بتاؤں تب بولنا. اللہ نے کہا آٹھویں جنت تیری امت کو عطا کروں گا. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ بہت بڑی ہے، اللہ بہت بڑی ہے، اللہ میری امت کو کیوں دے گا؟ امتیں تو بہت ہے، حضرت آدم کی بھی امت ہے، حضرت نوح کی بھی امت ہے، حضرت یوسف کی بھی امت ہے، حضرت موسیٰ کی بھی امت ہے، اور حضرت ابراہیم کی بھی امت ہے، اور حضرت عیسیٰ کی بھی امت ہے. اللہ میری امت کو کیوں دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. میں کبھی کبھی کہتا اللہ نے فرمایا تو میرا مصطفیٰ ہے، تو میرا مجتبیٰ ہے، تو میرا مرتضیٰ ہے، تو میرا بشیر ہے، تو میرا نذیر ہے. اللہ نے کہا تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تجھ پہ جو قرآن آیا اس سے بڑھ کر کوئی آسمانی کتاب نہیں، تیری امت سے پیاری کوئی امت نہیں. تو جنت بھی وہ عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جناب قاری احمد علی صاحب جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے؟ کون سی جنت میں ہے؟ پوچھا اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے کہا تیری امت کو عطا کروں گا. اب سننا، ہمارے نبی نے پھر پوچھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا اللہ یہ جنت الفردوس تو بہت بڑی ہے، اللہ یہ جنت الفردوس تو بہت بڑی ہے، اللہ میری امت کو دے گا، اللہ کس کو دے گا؟ سبحان اللہ بولو. اللہ نے فرمایا لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. بھائی اللہ نے لکھ کے دے دیا. راج نگر والے ساتھ میں بولو اللہ نے. آواز نہیں آ رہی؟ اللہ نے. اور دنیا کا لکھا ہوا ڈاکیومنٹ کبھی برباد نہیں ہوتا. تو اللہ نے جو قرآن پاک میں لکھا وہ قرآن پاک کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. قرآن کریم کو کوئی ختم کرنے والا، ہزاروں آگ لگے مگر اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا. ہزاروں زلزلے آئے اللہ کا کلام ختم ہے. اسی قرآن میں اللہ نے لکھ کر دے دیا آٹھویں جنت الفردوس دوں گا، اے آخری نبی محمد تیری امت کو عطا کروں گا. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ راج نگر والوں یہ لکھ کے اللہ نے تو ہم کو دے دیا، وہ ہے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. ارے بولو نا ہے. ارے قرآن تو گھر میں ہے نا، تو اسی قرآن میں لکھا ہوا. الگ بات ہے کہ ہم کو یہی نہیں معلوم کہ جنت الفردوس کا ڈاکیومنٹ ہمارے پاس ہے.
اپنے کو ابھی کوئی پلاٹ کا ڈاکیومنٹ دے تو یوں سینے سے لگا کے چلتا ہے کہ میرے معلوم ہے یہاں 4 پلاٹ ہے, میرے وہاں پہ 5 پلاٹ ہے, اتنی زمین میری ہے. ارے میرے پیارو, کیا دنیا کی زمین پر مرتے ہو؟ قسم کھا کر بولو جنت الفردوس ہماری ہے. ارے بولو نا, جنت الفردوس ہے ہماری ہے. کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں 16واں پارہ. آپ کو حوالہ دیتا ہوں, قرآن کریم میں کون سا پارہ؟ 16واں پارہ. جن کو یاد ہوگا علماء کرام کو اور مجمع والے کو میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرما دیا ان الذین آمنوا, پڑھے نا ساتھ میں, پڑھے نا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے کلمہ پڑھنے والے بولو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے, اچھے اچھے عمل کرنے والے میرے بندے. اللہ فرماتا میرے آخری نبی کے امتی ہو, تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا, ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا, نہ ہٹے گا, نہ ہٹایا جائے گا, نہ نکلے گا, نہ نکالا جائے گا. میرے راج نگر والوں, ہمارا ٹھکانہ جنت ہم لوگ جب چلے جائیں گے پھر واپس نکلیں گے باہر, 7 آسمان اور زمین اس کے سامنے کچھ نہیں, ایسی جنت ہوگی میرے دوستو. ہم نکلیں گے واپس باہر؟ ہم کو نکالا جائے گا نہیں. اپن کسی اور کی زمین نہیں چھوڑتے, وہ تو اپنی ہے بھائی. اپن کسی اور کی زمین پہ ہڑپ کر جاتے تو چھوڑتے نہیں ہے, وہ تو جنت الفردوس. ساتھ میں بولو بھائی, جنت الفردوس کس کی ہے؟ اچھا, جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا بھائی؟ نہیں بولو نا, کوئی ٹینشن ہوگا؟ ابھی تو معلوم ہے یہاں کتنا مجمع بیٹھا ہوگا, بیچارہ کوئی آگے کی جگہ پکڑا ہوگا, لیکن پیشاب آئی تو اٹھ کے گیا. کسی کو پیاس لگی ہوگی, کسی کو پیشاب آئی ہوگی. جنت ہے راج نگر والوں, اللہ کی قسم جنت ایسی ہے اس میں ٹوائلٹ باتھ روم ہے ہی نہیں. ارے بولو نا, جنت میں ٹوائلٹ باتھ روم کیوں نہیں ہے؟ ارے ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں جائے گا, نہ پیشاب کرے گا, نہ پاخانہ کرے گا. جنت میں پیشاب ہوگی نہیں, پاخانہ ہوگا نہیں. تو ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول جنت میں پیشاب نہیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں. کہا پاخانہ بھی نہیں. کہا نہیں. تو کھائیں گے تو جائے گا کہاں؟ ارے بھائی جنت میں بھر بھر کے کھائیں گے, بھر بھر کے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی نے کہا, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا جوشا کا جوشا المسک. ہمارے نبی فرماتے جنت میں کھانے والا کھائے گا, پینے والا پیے گا, جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی فرماتے ایک ڈکار لے گا, کر کے ڈکار لے گا, کھانا بھی ہضم ہوگا, پینا بھی ہضم ہوگا, اور ایسی ڈکار لے گا 8 جنت میں مشک کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. ایسی پیاری جنت میں ہم کو جانا ہے بھائی. راج نگر والوں جائیں گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ ایک مرتبہ پھر بولے بھائی جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اوپر کرے, جائیں گے نا. میں ایک مرتبہ انگلینڈ میں تھا. کہاں پہ؟ انگلینڈ میں تھا. معلوم نہیں آپ کو انگریزی آتی ہوگی, نہیں آتی ہے؟ آتی نہیں, میں جو بولوں گا وہ آئے گی آپ کو. دیکھو ابھی میں بول رہا ہوں تو میں انگلینڈ میں تھا. جنتیں کتنی میں نے بتائی آپ کو؟ تو میرے کو یہ کہا کہ 8 جنتوں پہ روزانہ بیان کرنے کا. تو پہلے دن جنت پہ, دوسرے دن جنت النعیم, پھر جنت عدن, پھر جنت خلد, پھر جنت سلام, جنت مقامہ, جنت ماوا, جنت فردوس. 8 دن تک انگلینڈ میں بیان کیا. 8واں دن جب دعا کرنے کا ٹائم آیا, بھائی 8 دن ہو گئے نا بیان کو, اب دعا کرنے کا ٹائم آیا. ایک جوان میرے پاس آیا, وہاں تو انگریزی بولتے. ایک جوان میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا مولانا I want to ask you one question. I want to ask you
वन क्वेश्चन, यानी एक आदमी आकर मेरे को बोलता है मौलाना एक सवाल पूछना है। मैंने कहा भाई जवाब आएगा तो मैं दे दूंगा, नहीं आएगा तो कोई मुफ्ती साहब से पूछ लेना। मुझे कहने लगा नहीं नहीं, ऑन योर सब्जेक्ट आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। मुझे कहा आपने 8 दिन तक जन्नत पे बयान किया, मेरे को जन्नत के बारे में ही पूछना है। मैंने कहा भाई पूछ ले, समझ में आएगा तो ठीक है। तो मेरे को धीरे से बोलता है कान में आके, मौलाना आपको खराब तो नहीं लगेगा? मैंने कहा नहीं लगेगा भाई, बोलना तेरे को जो पूछना। तो पूछता है माई वाइफ विल गो इन जन्नत। आ गई ना, अंग्रेजी समझ में आ गई ना? ये सबको समझ में आ जाता है। वो मेरे को पूछता माई वाइफ विल गो इन जन्नत, यानी उसका सवाल यह था कि जन्नत में जाएंगे तो मेरी बीवी भी जन्नत में आएगी। अब मैंने कहा ऑफ कोर्स, वाई नॉट। मैंने कहा सारे मर्द जब जन्नत में जाएंगे तो औरतें भी जन्नत में आएगी, माएँ भी आएगी, बहनें भी आएगी, बेटियां भी आएगी, बीवी भी आएगी। मैंने कहा जब हम सब जन्नत में जाएंगे तो औरतें भी आएगी। अभी भी मेरे को याद है राजनगर वालों, वो खड़ा हो गया, गुस्से में खड़ा हुआ और मुझे कहने लगा आई डोंट वांट टू गो इन जन्नत, मेरे को जन्नत में जाना ही नहीं। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? कहा इधर भी किटकिट वहां भी किटकिट, जाके करे तो क्या करे भाई। आप लोगों को ऐसा टेंशन होवे तो भी किसको बोलेगा? अजीब अजीब सवाल करते हैं। मैं तो अभी आपको जन्नत में लेके घूम रहा हूं। कितनी जन्नत है भाई? एक मेरे को मिला था, यहाँ इंडिया की बात करता, मेरे को मिला, मेरे को कहता मौलाना तुम तो बोले जन्नत में सब मिलेगा। मैंने कहा सब मिलेगा। फिर मेरे को पूछता सब मिलेगा? बोलो सब मिलेगा। फिर मेरे को पूछा मौलाना ईच एंड एवरीथिंग सब मिलेगा? मैंने कहा हाँ भाई अल्लाह के बंदे सब मिलेगा। तो कहता जन्नत में क्या? सिगरेट, सिगरेट, बीड़ी। अब मौलाना तो टेंशन में, मैं तो बहुत टेंशन में। मैंने कहा इसको हाँ बोलूं या ना बोलूं? अगर इसको मैं बोलूं हाँ जन्नत में सिगरेट मिलेगी, कमबख्त चिल्लाएगा, कहेगा ए देखो कारी साहब ने बोले जन्नत में सिगरेट मिलेगी, पियो भाई पियो। और अगर मैं कहूं नहीं सिगरेट हराम, जन्नत में नहीं मिले, तो कहेगा लो पूरा बयान में चिल्लाया जन्नत में सब मिलेगा, 5 रुपए की सिगरेट मांगा तो ना बोल दिया। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, घुमाता रहा, बात घुमाता रहा, लेकिन वो भी कमबख्त हिस्सा था। मेरे को बार बार पूछे जन्नत में सिगरेट मिले ना मिले, फिर मेरे दिल में बात आई, मैंने कहा हाँ मिलेगी जन्नत में सिगरेट। बोलो नहीं नहीं आप लोग भी बोलो ना जन्नत में सिगरेट। तो इतना खुश हुआ, उछल गया, कहा ए लोगों सुनो जन्नत में सिगरेट मिलेगी, पियो भाई पियो। मैंने माइक हाथ में लिया, मैंने कहा मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों जन्नत में सिगरेट मिलेगी, लेकिन जलाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा, इसलिए कि जन्नत में आग नहीं है, तो जलाने के लिए वो मेरे को 4 साल पहले पूछा, 4 साल से मेरे को दिखता ही नहीं है वो कहां चला गया वो आदमी। मेरे को लगता है वो जलाने गया होगा। तो एक मर्तबा सब बोलो ना साथ में, आप लोग हंसते मेरे को बहुत अच्छा लगता, बोलो ना जन्नत में जाना ना सबको। कितनी जन्नतें अल्लाह ने बनाई, हमको कौन सी जन्नत में जाना? जन्नतुल किसकी है? साथ में पढ़ो ना, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइका व अनाबा व कवाइबा अतराबा व कअसन दिहाका ला यस्माऊन फीहा लगवा वला किज़्ज़ाबा जज़ाअम मिन रब्बिक अताअन हिसाबा। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। मैं आखिरी बात बता रहा हूं जन्नत पे। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में फरमाएंगे आजा मेरा बंदा जन्नत में आजा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएंगे जन्नत में बागात भी होंगे, सुभान अल्लाह। जन्नत में मेवे भी होंगे, सुभान अल्लाह। जन्नत में नहरें भी होगी, सुभान अल्लाह। जन्नत में फल और फूल भी होंगे, और जन्नत में मेवे और गोश्त भी होंगे। जन्नत में हूरें भी होगी। जन्नत में कोई किसी को झूठा नहीं बोलेगा, कोई किसी को गाली नहीं देगा, कोई किसी को थप्पड़ नहीं मारेगा। अल्लाह ने आखिर में कहा मैं जन्नत दूंगा, एक शर्त है, बोलो मैं जन्नत दूंगा, एक शर्त है जमीन पर गुलाम मुस्तफा बन जा। तू जमीन पर गुलाम मुस्तफा बनता जाएगा, बनता जाएगा। मैं आसमानों पे जन्नतुल फिरदौस के फैसले करता चला जाऊंगा। चलो अब इतनी बात तो पक्की हो गई कि हमको जन्नत में, और वो भी कौन सी में जाना है। तो मेरे भाइयों
صحیح بولو، جانا ہے؟ نہیں ایک دم پکی بات جانا ہے؟ میں مولانا عثمان یہ لے لو تو. میرے کو تو جنت میں جانے سے پہلے ہی گرمی شروع ہو گئی بھائی. اور صحیح میں یہ بھی راج نگر جیسا ہی ہے. میں بہت سارے جلسے میں جاتا ہوں، چھوٹا ہوتا اتنا بڑا تو پہلی مرتبہ دیکھا بھائی. خیر اللہ راج نگر والوں کو بہت اچھا رکھے. آمین بولو نا آمین. جنت میں جانا ہے نا؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. جنت میں جانا ہے نا؟ ایک مرتبہ پورا مجمع بولے جنت میں اللہ نے بڑی بڑی نہر نہر کتنی؟ 7 میں بولنا. ایک پانی کی نہر بولو ایک. نمبر 2 دودھ کی نہر. نمبر 3 شہد سمجھتے ہو نا؟ مد کی نہر. اور نمبر 4 شراب کی نہر. کتنی نہر؟ اب برابر سمجھنا. ہمارے نبی معراج پر گئے. بولو ہمارے نبی معراج پر. اتنا تو سب کو معلوم ہے نا، ہمارے نبی معراج پر گئے. کس سے ملاقات ہوئی؟ یعنی ساتھ میں بولو نا کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ہمارے نبی معراج پر گئے. پورا مجمع بولے کس سے ملاقات ہوئی؟ تو ہمارے نبی جنت میں گئے. بولو کہاں گئے؟ تو ہمارے نبی نے 4 نہروں کو دیکھا اور دھوم دھام سے نہر بہ رہی. ایسا نہیں کہ دھیرے دھیرے. پانی کی نہر کو دیکھا تو ایک طرف سے پانی کی نہر، دوسری طرف دیکھا تو بولو کون سی نہر؟ دودھ کی نہر. تیسری نہر دیکھا تو کون سی؟ بولو ہاں مد کی نہر، شہد کی نہر. اور چوتھی طرف دیکھا تو بولو کون سی؟ اچھا یہ چاروں نہر کا ذکر قرآن میں. چاروں نہر کا ذکر اب سنتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاروں نہر کو دیکھا تو ساتھ میں حضرت جبرائیل تھے. بولو ساتھ میں معراج کے سفر میں کون تھے؟ حضرت. تو ہمارے نبی نے بڑے تعجب سے پوچھا جبرائیل یہ 4 نہر ہے جاتی کہاں ہے؟ اس لیے کہ ہم کو تو نظر آتی ہے کہ بھئی پانی کی نہر دھوم دھام سے نکلی. ارے اس طرف دیکھا تو دودھ کی نہر نکل گئی. ارے آگے بڑھے تو شہد کی نہر نکل گئی. ارے اس سے آگے گئے تو شراب کی نہر نکل گئی. ارے دھوم دھام سے یہ نہر آتی ہے. تو ہمارے نبی نے کہا جبرائیل یہ آتی کہاں سے اور جاتی کہاں ہے؟ ہم کو تو جنت میں 4 نہر نظر آتی ہے، لیکن کہیں سے تو یہ آتی ہوگی اور کہیں یہ. تو حضرت جبرائیل نے اتنے پیار سے کہا میرے نبی یہ چاروں نہریں حوض کوثر پر جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیا فرمایا؟ جبرائیل نے کہا آپ کے دربار میں جا رہی ہے. سبحان اللہ بولتے جاؤ. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی یہ چاروں نہریں آپ کے دربار میں جا رہی ہے اس لیے کہ قیامت میں حوض کوثر پر آپ کھڑے ہوں گے. اور آپ جب حوض کوثر پر ہوں گے تو وہاں سے پانی کی نہر بھی ختم ہوتی ہوگی، وہاں دودھ کی نہر ختم ہوگی، وہاں شہد کی نہر ختم ہوگی، وہاں شراب کی نہر ختم ہوگی. یعنی جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ چاروں نہریں اگر جاتی ہے تو دربار محمدی میں جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. کس میں جا رہی ہے؟ دربار. تو ہمارے نبی نے کہا یہ تو سمجھ گیا یہ تو چاروں نہریں حوض کوثر